بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص موضوع پر ہے۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں ہی اس کے دیکھ لیا ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسا خوبصورت عمل اور ایسا طاقتور عمل کہ کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کو کسی بھی قسم کی ایڈکشن خواہ موبائلوں کی ہو، خواہ برائی کی ہو، خواہ کسی چیز کی بھی ہو، یہ جو موبائلوں کی ایڈکشن ہے نا، آج کل کے زمانے میں اس نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ ناظرین، ایڈکشن تو لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جانا۔ ایڈکٹ سے مراد کیا ہے کہ جیسے جو لوگ چیزوں کا نشہ کرتے ہیں، تو کوئی سگریٹ پینے والا ہے جو سب سے چھوٹا نشہ ہے، تو وہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ سگریٹ اس کے جب تک وہ سگریٹ نہ پیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے، اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جب تک وہ نکوٹین اس کے خون میں شامل نہیں ہوتی، اس کو سمجھتا ہے میں نے کام ہی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد وہ سب سے جو اس کی بڑی پرائورٹی ہوتی ہے وہ سگریٹ پینا ہوتا ہے، تو یہ ہو جاتی ہے ایڈکشن۔ ایسے ہی ناظرین، یہ جو آج کل کی نسل ہے بیسیکلی، اب نسل کو ہی میں کیا الزام دوں، بڑے بوڑھے بھی اس میں بڑے، ان کا بھی کوئی رول اس میں کم نہیں ہے، والدین بھی اپنی جگہ پر جناب وہ بھی اسی ایڈکشن میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان آج کل بڑا خوش ہوتا ہوگا، شیطان کہتا ہوگا کہ واقعی ایک چیز ایسی ایجاد کر لی ہے انسان نے کہ انسان نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک وقت تھا، یقین کریں کہ آج سے لیٹس سے کہ 30-40 سال پہلے جو فحش فلمیں یا فحش مواد اس قسم کا جو تصویریں ہوتی تھی، وہ نوجوانوں کی جو دسترس ہے، یعنی کہ ان کی پہنچ سے بہت دور ہوتی تھی۔ ناممکن تھا کہ کسی کے پاس کوئی ایسی تصویر آ جائے جو فحش یعنی گندی تصویر ہو اس قسم کی، لیکن اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، خواہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے یا بندہ جس طرح کا بھی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، سارا سب کچھ اس کے موبائل کے پاس ہے۔ اور ناظرین، ایک وقت ہوتا تھا کہ لڑکیوں تک لڑکوں کا پہنچنا ناممکن ہوتا تھا، ناممکن ہوتا تھا ان سے بات کرنی وغیرہ وغیرہ۔ تو آج آپ کے جناب جی بیڈ روم میں لڑکی لیٹی ہوئی ہو اور لڑکا اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا، وہیں پہ جناب ویڈیو کال کر رہے ہیں، ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں، اور استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ سب کچھ ناظرین چل رہا ہے، یہ ایڈکشن ہے۔ کبھی آپ ان سے موبائل چھیننے کی بات کریں کہ ہاں جی ہم نے آپ سے موبائل چھیننا ہے، تو پھر ان کا آپ ذرا رد عمل دیکھیں، یہ آپ کو کاٹ کھانے پہ آ جائیں گے۔ دس از کالڈ ایڈکشن، خطرناک ایڈکشن۔ یہ جو دوسرے نشے ہوتے ہیں نا، یہ ان سے بھی 1000 درجے بدتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو گیمنگ کا نشہ ہے، فار ایگزامپل جو لائی والی گیم ہے ایک، جس کا میں نام نہیں لیتا، اس کے جو ایڈکٹ لوگ ہیں وہ تو جناب بیہوشی کی حالت میں بھی ان کے ہاتھ ایسے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت ان کے دماغ میں گولیاں چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے جنگ میں ہیں اور بندے مارنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنے لوگوں کے دماغ ہی پاگل ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ دا ورسٹ کنڈیشن آف دا ایڈکشن۔ تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، اس سے آپ کسی دوائی سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ جائیے دنیا کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس اور اس سے کہیے لے لے مجھ سے 1 کروڑ روپیہ اور یہ مجھ سے موبائل چھڑوا دے، امپاسبل، نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ ہے میرے رب کی شان اور قرآن پاک کا کلام، یہ نور ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ یہ تو پتھر پہ بھی پڑے تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، انسان کے دل کی تو جناب بات ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ناظرین ایک آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53، یہ میں بتا رہا ہوں، تو یہ آیت آپ نے اس کو استعمال کر کے اس آیت کے طاقت سے، ورد سے، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، یا جو بھی بندہ ایڈکٹ ہو چکا ہے موبائل کا یا کسی نشے کا، اسپیشلی موبائل کا، اس سے جان چھڑانی ہے۔ کیسے؟ اب غور سے سن لیجیے۔ اگر تو آپ خود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آیت اسکرین پہ آ رہی ہے، اسے پہلے غور سے سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا کون سا حصہ جس دعا سے انسان پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ شیطانیت سے بچا لیتا ہے، خواہ وہ موبائل کی ہو یا نشے کی ہو یا عورت کی ہو یا جھوٹ کی ہو یا رشوت کی ہو یا بغض کی ہو یا جھگڑے کی ہو یا تکبر کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو۔ وہ کیا ہے آیت؟ یہ والے سن لیجئے۔ کیا؟
ان ربی غفور الرحیم، ان ربی غفور الرحیم، اتنی سی آیت، 4 الفاظ، ان بے شک، ربی کہ میرا رب، غفور الرحیم کہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ بس اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے روزانہ صبح اس کو 100 بار کرنا ہے اور شام کو 100 بار کرنا ہے، دیٹس اٹ، اتنی بات۔ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اتنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی والدین ہے اور اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں جو کہ بگڑ چکا ہے، تو ماں باپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ 300 بار اس کو پڑھ کر، اسی آیت کو، ان ربی غفور الرحیم، اس کو 300 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے اپنے بچے کو پلانا پڑے گا۔ کتنی بار، کتنے دن؟ 7 دن، 7 دن یہ پلانا پڑے گا۔ پھر کہیں جا کے آپ کا بچہ جو ہے یہ اپنی عادت کو چھوڑنا شروع کرے گا۔ اگر اب اللہ کی مرضی پہلے دن کے دم سے ہی اس کو بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ کی مرضی دوسرے دن کر دے، تیسرے دن کر دے، چوتھے دن کر دے، اللہ کی مرضی 7ویں دن بھی نہ کرے، کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا؟ جب اللہ رب العزت نے کام کرنا ہے تو میری کیا اوقات کہ میں یہ گارنٹی دوں؟ پتہ نہیں کیسے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ جی داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں کالی کالی، اور جو اپنے آپ کو امیر المومنین، اپنے آپ کو ولی اللہ بھی کہتے ہیں، اور گارنٹی دیتے پھرتے ہیں کام نہ لگا تو میری گردن پکڑ لینا۔ بھائی کیسے؟ اللہ کی مرضی ہے جی کہ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ شیطان کے بہت ہی خطرناک حصوں کا بن چکا ہے، اس کے لیے پھر میں آپ کو اور عمل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرا رب جو ہے وہ رب واقعی غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ انشاءاللہ وہ تیسرے دن پہ ہی آپ کو دکھا دے گا کہ بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کیجئے، اور اگر کوئی بچہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو والدین سے گزارش ہے کہ اس کے بعد اس کی جو تصویر ہے نا آپ کے پاس، یہ 300 کی بجائے 700 بار پڑھ کر کیونکہ اب اور سخت عمل کرنا پڑے گا، روزانہ 7 تسبیحات کر کے اس آیت کی 700 بار پڑھ کے اس کی تسبیح پہ دم کر دے۔ لیکن جتنے بھی عمل کرنے ہیں اول آخر 3 بار درود پاک لازمی ہے۔ کوئی بھی عمل جو اچھا عمل ہے نیک مقصد کے لیے درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ لمبی بات ہوگی ہو تو پھر بھی معذرت، اللہ آپ سب لوگوں کو ان تمام بری حادثوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی اولادوں کو بھی، تو آمین یا رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔